نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ آباد کے سامنے میں نے 15 پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے اندر میرا اللہ تمہارے اور میرے آقا و مولا کی ایک سیر کا ذکر فرما رہا ہے، اور ایک رات کا واقعہ ہے. اور رات پوری کا واقعہ نہیں ہے، رات کے حصے کا ذکر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس ماہ مبارکہ کی 26 کو، دن 26 کا رات 27ویں تھی، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی دولت سے نوازا. معراج اصل سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ آلہ جسے بلندی پہ چڑھا جاتا ہے.
روزانہ نماز سے فرض ہونے سے پہلے. تو سورہ ڈوبا تو مکے والوں نے میرے نبی کو مکے میں دیکھا. حضور اپنی چچا دادین حضرت علی کی حفصیلہ ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے اور وہیں آرام کیا. تو تمام کائنات کا نظام روک دیا گیا. موت بھی روک دی گئی, زندگی بھی روک دی گئی. 4 فرشتے ہیں جن کو میرے اللہ نے پوری کائنات کا کنٹرولر بنایا. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل. المدبرات امرا. میں رب کے جتنے بھی آکام ہیں, جتنے بھی کام ہیں, ان تدبیروں پہ میں نے ان 4 فرشتوں کو مقرر کیا. پوری کائنات میں جو رزق تقسیم کرتا ہے وہ میکائیل ہے, جبکہ انہ عمر رفتار کو ذوالقوۃ المتین. یہ بات یاد رہے. میرے کسی عزیز نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں تم قبروں پہ جاتے ہو, دعائیں مانگتے ہو, یہ بدعت ہے. دعائیں مانگنا بدعت نہیں ہے. دعائیں مانگنا تو میرے رسول اللہ کی اور نبیوں کی سنتیں ہیں. اور قبر پہ جانا شرک نہیں. شرک اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ سے ہٹ کر کسی مخلوق کی جانب کیا جائے. تو شرک تو تب ہوگا کہ اللہ کی قبر چھوڑ کر کسی اور کی قبر پہ چلا گیا. یعنی کوئی لوگوں کو شرک کی تاریخ کا بھی پتا ہے. حالانکہ اللہ نے ہر انسان کو بیان کیا ہے کہ میں نے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا. نطفۃ امشاج نبتلیہ. اے بندے, تو اس سے پیدا ہوا ہے جو جسم سے باہر آ جائے تو زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. حضرت علی نے یہی کہا ہے کہ انسان کو بڑا کرتا ہے. کبھی سوچا بھی ہے کہ تو گندے بچے سے پیدا ہوا, کہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا, ورنہ تیری تخلیق کے گندے پانی سے. اور دنیا کی ہر نعمت کھاتا ہے لیکن یہ پیٹ گند سے بھرا ہوا ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی برآمد ہو جائے تو تیرا ساتھی بھی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار ہے. اور ٹھکانہ تیری قبر ہے جس میں کوئی بیڈ وغیرہ نہیں ہے. اس بات سے لاد کرتا ہے آج یہ تو شدید گرمی ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کیونکہ جب قیامت پاؤ گی پھر بڑی گرمی ہوگی. حضور نے فرمایا اتنی گرمی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے پسینے میں اپنے کان کی لو تک ڈوبا ہوا. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ, یعنی وہ دن 1000 سال کے دن کے برابر ہوگا. تو جنہوں نے تجربہ کیتا ہے انشاءاللہ وہی جنت کا ہے. جنہیں ہونے کئی گھنٹوں نہیں نکلے انہوں کی نہیں کرنا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمایا کرتا ہے. اس نے میکائیل کو پوری دنیا میں رزق تقسیم کرنے کا کوٹا دیا. رازق اللہ ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اختیار ہے. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی. دینے والا اللہ ہی ہے لیکن تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. فرمایا جانتا ہوں خالق اللہ ہی ہے, وہ مجھے دیتا ہے, میں اپنے غلاموں کو دیتا ہوں. یہ بخاری میں 2 مرتبہ حدیث آئی ہے. کتاب العلم میں بھی آئی ہے, کتاب الجہاد میں بھی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں تو حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کے
کھا رہی تھی کہ موسم کھجورے کھا رہی تھی، موسم تھا 25 دسمبر تھا، این سردی جنون پر تھی اور مریم کے پاس تازہ کھجورے ڈوکے اور بے موسم پھل پڑے تھے، تو زکریا لمبا داخلہ زکریا جب حضرت زکریا مائی کے پاس آئے اور واجد انتہا رزقا پھل دیکھے تو باغوں میں بھی نہیں اور بازار کی مارکیٹوں میں بھی، تو آپ نے پوچھا بھی یہ موسم کے مطابق تو بازار میں مجھے اثر نہیں، باغوں میں اس کا ذکر نہیں، تو آپ یہ کہاں سے آئے؟ تو فرمایا جس نے مجھے دیا کامت ہوگا بھی اللہ، یہ پھل جو میں کھا رہی ہوں جس نے مجھے دی ہے وہ موسموں کا پابند ہے۔ اس وقت حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ مقبول ہو چکی ہے اللہ کی مقبول، جس کے لیے اللہ نے موسم کی قیدوں کو توڑ دیا ہے اور تازے پھل اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے سمجھا کہ مقبولہ کے پاس میں آپ دعا مانگے، زندگی بھر مانگتے رہے لیکن قبول نہیں ہوئی۔ جب مریم کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، اولاد نے کہا زکریا ربا یا اللہ میں زندگی بھر اولاد مانگتا رہا، تو نے نہ دی، آج میری پاکیزہ بچی کے پاس کھڑے ہو کے اولاد مانگ رہا، مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب زکریا نے مریم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ جہاں تو کھڑا ہے اس کو یہ جننے والی ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ عام بچہ نہیں، وہ میرا نبی ہے، عیسیٰ پیدا ہو رہا ہے، تو جس کی ماں کے پاس تو کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے تجھے بھی میں نبی بھی دیتا ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تجھے خوشخبری ہو، تو پھر اللہ نے اس کے علاوہ کیوں نہیں مانی؟ مریم کے پاس تو آ کے ثبوت بتایا کہ میں ہر جگہ ہوں لیکن میرا کرم میرے کرم والوں کے پاس ملا کرتا تھا۔ ہم سلطان بہو سے اولاد نہیں مانگتے اللہ سے ہے لیکن وسیلہ سلطان بہو کا۔ تو یہاں شر کی صورت میں ہوگا کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، جو کام اللہ نہیں کر سکتا اللہ یعوذ باللہ یہ ولی کر سکتا ہے تو وہ شرک ہوگا، لیکن مطلب یہ ہو کہ ایسا اللہ ہے لیکن کچھ اس کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے وہ ٹھکراتا نہیں۔ ہمارا عقیدہ سوچ ڈاکٹروں کے پاس کی جاتے ہیں بارات پر پیارے بے اولاد اور آپ کو توجہ کیا دیکھتے ہیں بے اولاد حضرات کو توجہ مولویہ کے لیے کتنے کے لکھنے میں پا گیا ادھر لکھا ہے منصوبہ بندی کراؤ، جس کی بھی مولویہ نہ روڑا ملتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں اور کس طرح مثالیں دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر صاحب لاہور کے اندر بہت بڑی شخصیت گزرے حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ چلے کے مریض تھے، سانس کی بیماری تھی آپ، اور سارا دن ساری رات آپ سانس لیتے اور رات رات سے گزر جاتی، تو آپ کی ماں آپ سے کہتی کہ سارا دن بیٹھتا ہے تو مسلے پہ اور دنیا کچھ جا کے سوال کرتی ہے اور تو سوالیوں کی دنیا بھرتا رہتا ہے، جو مانگنے والا آتا ہے تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں رب مانگ جاتا ہے، تو کبھی اس سے اپنے لیے بھی کچھ مانگے، صحت کا سوال کر تو میاں صاحب یا نیتا لانا مطلب کہ اماں جان بس اگر وہ اس میں خوش ہے تو مجھے اللہ کی رضا ہے۔ اب آتے ہیں لوگ لائنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لائنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ آج تک جو ابھی آتا مذاق اڑاتے ہیں، ایک بڑی دلچسپ مزیدار بات آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی شخصیت ہے یہاں لاہور سندر شریف ہے اور سندر شریف میں سجادہ نشین جو ہے اس وقت ہی وہ خود اور اتوار کو بیٹھتے ہیں اور لوگ
باتیں سنتے ہیں اور اتنی اپنے مریدوں پہ نگاہ ہے کہ ایک ان کا مرید ہے اور بس میں سوار ہے، بس میں بھی سیار لگا ہوا ہے اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ جب وہ ستر شریف پہنچتا ہے تو پیر صاحب فرماتے ہیں اور درود شریف کا کی ثواب کہ کی ثواب ہونے کا کہ سامنے بھی سیار لگا ہوا ہے تو درود نہیں سکتی۔ وہاں پہ ایک آدمی جو بندی مکتب کے گھر کا آیا وہ دفتر میں بلا دیتے ہیں، وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ میری ایک سرکاری چٹھی گم گئی، میں نے فائلیں کھولی، ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہیں مل رہا اور بڑا اہم وہ کاغذ ہے میری سروت۔ اب کسی بات میں منحصر ہے کہ اگر کاغذ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ میری سروت بیکار ہو جائے۔ عقیدہ اس کا نہیں ہے، کس نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سوجی کا حلوہ پکا کے غوث پاک کا ختم دلا تو تمہارا کاغذ مل جائے گا۔ اس جب غوث پاک دینے لگی کرنا ہے، دفتر سے میری کسی گم ہو گئی، میری فائل گم ہو گئی، وہ کاغذ نہیں مل رہا اور کہتے ہیں ختم دلا دو۔ پھر دوسرے بت کو آ گیا اور کم پڑے آگے نہیں حضرت صاحب کوئی اور طریقہ دسو۔ فرمایا کہ کوئی کام نہیں، سوجی کا حلوہ پکا کے غوث کا ختم دے کے رکھا رکھ لے جائے۔ تو کسی آگے بیڑیا ماننے ہی رہتا تو وہی جب مانے گا۔ وہ دکان پہ چلا گیا، وہی دکان تھی، بھائی چلا گیا، کیا لگا بھائی پائیا سوجی دے۔ اس نے جب سوجی تول کی تھی اس کاغذ میں ڈال کے دی، فرمایا پھاڑے وہ کاغذ وہی گرا ہوگا وہ ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا، کیونکہ یہ لوگ نبی کی حیثیت نہیں بیان کرتے، ولی کا مقام کیا ہے۔ میرے اللہ نے جس کو نبی بنایا پہلے اس کی حیثیت بات، مریم گھبرائی گھبرائی ماں بن گئی، میری رخصتی نہیں، میری منگنی نہیں، میری مہندی نہیں، میں ڈولی کی نہیں بیٹھی، میں ماں بنوں گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آ رہا ہے وہ سب کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ عیسیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ نبی کی علم نہیں، اور جہاں اب نبی کوئی نہیں آنا، میرے نبی کے خادم آئیں گے جو ولایت میں آئیں گے۔ تو میاں میر صاحب کی بات ان کی ماں بار بار کہتی آپ نہیں مانتے تھے، ایک دن جو لوگوں کی عورتیں تھی مردوں کی سبیں بنی ہوئی تھی، باری باری لائن لگتی اور جو بھی آتا آپ اس کی بات سن کے دعا کر دیتے۔ آپ کی ماں لباس بدل کے برقع بدل کے آ کے سب سے بیٹھے، ہر کوئی اپنا سوال کرتا رکھا۔ اب آپ کی ماں آئی، اس نے کہا کہ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، دمے کا مریض ہے، سارا خاندان رات کو سوتا ہے، وہ کھانسی کرتا ہے، ہمیں بھی آرام کرتا ہے، یہ کی دعا کرو میرا پتر ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے دعا کر دی، رات کو میاں میر صاحب سوئے، فجر کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو آپ بیدار ہوئے، اس کے ماں کے پاس گئے اور کہہ رہی اماں جی جو کل دعا کروانے والے لوگ تھے کہ آپ کی ان میں تو نہیں تھی، کیا ہوا؟ میں ساری رات کھنگ تھا، آج ساری رات سوتا رہا، رب نال میرا رابطہ ٹوٹ گیا، میں کھنگتا تھا نال سبحان اللہ۔ آج میں کیوں سویا، فجر کی اذان پہ جاگا، لگتا ہے آپ ہی ہو۔ ماں نے کہا میں نہیں پوچھ سکتی اماں جان، یہ اس کا کرم ہے کہ بیماری لگائی، کم از کم رات کو میری اس کے ذکر میں گزر جاتی ہے۔ تو اللہ والے کمال دیکھتے ہیں، تنقید نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ بات اب یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کو ایک ہر نبی کا معجزہ ہے، ہر نبی کے پاس معجزات ہے، لیکن ان کی یہ معجزات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آیَاتِنَا
بینات، ہم نے موسیٰ کو اپنی قدرت کی 9 نشانیاں عطا فرمائی، 9 نشانیاں عطا فرمائی، لیکن میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، ہر نبی نشانیاں لے کے آیا اور کملی والا رب کی نشانی بن گیا۔ ہر نبی اللہ کی صفات کا مظہر ہے اور کملی والا اس کی ذات کا مظہر ہے، ہر نبی صفات کا مظہر ہے۔ 25 نبیوں کا ذکر 26 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، حضور سے کر 25 اور ہے، 26 کا میرا رسول ہے، 26 کا نام نامی قرآن کی آیات میں آیا ہے۔ جو بھی جس نبی کو دیا ہے میرے اللہ نے بات کھول کے بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیدا ہے، آپ اپنی بغل میں ہاتھ دیتے ہیں اور جب نکالتے ہیں تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا نبی جب رات کی تاریکی میں گفتگو کرتا ہے تو دندان مبارکہ میں جو یہ فاصلے ہیں ان سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت اور میں حضور کے کپڑوں کو پیبند لگا رہی ہوں کہ کسی وجہ سے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، جب سوئی گر گئی تو میں زمین پہ ہاتھ گر گئی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ، میری سوئی کو کے ہاتھ سے گر پڑی تو میرے نبی مسکرا پڑے، جب نبی مسکرائے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ ملتی ہے تبسم سے تیرے اور رات کو دن بناتا ہے اجالا تیرا۔ ارے یہ ہو نہیں سکتا ہوگا امریکہ امریکہ سے ایران کے لحاظ سے ایک نہیں کیا پہلے اور سے مشرقوں کو نہیں طاقت ہے کہ خدا کو کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے ان کے بنائیاں جو اندھیرے میں آدمی پہلے تو دیکھ لیتا ہے اور کتنی تیز امریکہ نے کہ پورا پاکستان اندھا کر کے ہونا حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کرایا، لیکن صفات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے آنے کی میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا، رب تیرے مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب کہا رب سے آنے بھی میرے رب مجھے دکھا۔ یہاں مانگا گیا، التجا کی گئی رب سے آنے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لن ترا، میں دیکھا نہیں جا سکتا، یہاں صرف ایک مذکر واحد مذکر مخاطب کا سنا ہے کہ لن ترانی مشابہ ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں، یہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں دے سکتا، یہ تمہاری بدمیزی ہے، یہ صرف ایک ہی نفی ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر موسیٰ نے کیا یادہ انظرے نہیں، میں نے شوق چڑھ گیا کہ مجھے دیکھنا ہے، میں نے تو دیکھنا ہے۔ اللہ کیا یہ جتنا وہ تم دیکھ سکتے ہی، پھر موسیٰ آڑ گیا تو میں تو کریں دیکھنے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا کے ننظر الی الجبل، چل سونے جب میں نے دیکھنا ہی نہ کہ پہلے پہاڑ وال دیکھ، اس پہاڑ کی جانب سے میں اس طرح اپنا تجلہ گراؤں گا کہ مستقر مکان نہیں،
سکتا، تو شرط لگا کہ اگر پہاڑ چل گیا تو بھی نہیں، تو معلوم تو ہوا نا وہ شرط ہے، اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر پہاڑ نے میرے تجلے کا بوجھ اٹھا لیا تو تیری آنکھ سے بھی مجھے، تو یہاں مجھ سے کہہ دیتے میں یا اللہ مطالبہ میرا ہے پہاڑ کا، اللہ نے کہا استقرہ مکان ہو وسوفا ترانی، اللہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، پہاڑ کو میرے تجلے نے ہلایا جلایا نہیں، تو وسوفا ترانی ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر پہاڑ کہہ گیا تو بھی ساڑھے نبی کی قوت میں کھل گئی نا، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ اس کا بوجھ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کے بوجھ کے متحمل نہیں تھے۔ إِنَّ عَرَضْنَا أَمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا، ہم نے اپنی امانت آسمان کو دینا چاہیے، زمین کو پیش کی، دونوں نے انکار کر دیا۔ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، آسمان بھی، اور وہ ڈوبے جرا کبھی واڑیا تیرے دل نے اٹھا لیا، نزلہ علی قلبک، اس قرآن کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، میرے رسول کے دل نے اٹھا لیا۔ تو وہاں تو شرط ہے نا کہ اگر پہاڑ نے اٹھا لیا تو بھی، تو ساڑھے نبی بھائی کی شرط تو نہیں گئی نا، اذا فات شرط و فات المشروط، جب شرط مر گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ عربی کا اصول ہے، موسیٰ نے دعا مانگی جب سے شرط صبری، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مناظرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی زبان کی لغت کی گانٹ جو بچپن میں بولا رکھا تھا زبان پہ، اور زبان کے اوپر گانٹ بن گئی، آپ بات کرتے ہیں تو رک رک کے اکلا پن ہے آپ میں، بات کرتے ہوئے آپ رک جاتے ہیں، بات پوری بتانا سے نہیں کر سکتے، تو اللہ سے کیا کہ رکھتے شرف صدری، اگر مجھے ایمان کے مقابلے میں بھیجنا ہے تو پہلے میری زبان کو کھولنا پڑے گا، جو میری زبان بات کرتی ہوئی اڑ جاتی ہے، میں سانس لے کے پھر بات کرتا ہوں، وہ کافر میرا مذاق اڑائیں گے، میری زبان کی گانٹ کھول دے۔ یہ موسیٰ نے مانگی اور میرے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے فرمایا بابا ینطق عن الہویٰ، سونیا زبان تیری ہوئے گی کہ بولنا نہ میرا، میں خود بولوں گا بابا ینطق عن الہویٰ، میری زبان کوئی گفتگو نہیں کرے گی جب تک میری مرضی کامل نہیں۔ سوال دیکھو میرے رسول کا، بولتے ہیں تو فرماتے ہیں لکھ لو یہ قرآن ہے، پھر بولتے ہیں تو فرماتے ہیں انہوں نہ لکھنا، ایک قرآن نہیں یہ میرا فرمان ہے۔ منہ ایک کوئی کدے بولتا بھی آندہ اللہ پہ بولتا، کدے آندہ میں پہ بولنا۔ چار فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل پوری دنیا میں تو بہت واقعہ ہوتی ہے، ہر کوئی آخری کام روح نکالنے کا اسرائیل کرتا ہے، اس کا کوئی کار نہیں کر سکتا، کہ روح انسان کی جبریل اسرائیل قبض کرتا ہے، اور دنیا کتنی دور ہے، کہاں تک ہے، کوئی سمندر میں مر رہا ہے، کوئی جہاز میں مر رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں مر رہا ہے، کوئی بم دھماکوں میں مر رہا ہے، کوئی ڈوب کے مر رہا ہے، جتنی بھی موتیں ہیں آخری کاروائی اسرائیل کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے اسرائیل کوئی انڈونیشیا میں، کوئی جاپان میں، کوئی ملائیشیا میں، کوئی مشرق وسطیٰ میں، کوئی ہندوستان میں، نہ جانے دن کو کتنی رات کو کتنی موتیں ہوتی ہیں، تو کیسے پہنچا ہے؟ عرض یا رسول اللہ میں ملائیشیا نہیں جاتا، میں یہاں بیٹھا ہوں اور ساری کائنات میرے سامنے رب نے ایسے رکھ دی ہے،
जैसे दस्तरखान पे खाना रखा जाता है। और उसका दिल करे तो टमाटर उठा ले, दिल करे तो बैंगन उठा ले, दिल करे तो गोश्त की बोटी उठा ले। इस तरह खाने वाला दस्तरखान से उठाता है। इसी तरह पूरी कायनात में जिसकी मौत का रजिस्टर मेरे पास है, मैं यहाँ पे बैठकर उसकी कार्रवाई करता हूँ। आज ये मेरे रसूल के दरवाजे से कपड़ा भी पड़ गया, इसराफील की क्या ड्यूटी है? सिर्फ दो फूका मारेगा। उसके मुंह में सायरन है, और जिस दिन से अल्लाह ने उसे बनाया है, एक पाँव आगे पीछे जैसे दौड़ लगाए, उसने एक फूक मार लिया, पूरी दुनिया में जितने भी जानदार जिंदा होंगे उसकी फूक से सब मर जाएंगे। एक फूक मारेगा, पूरी कायनात ये मौत भी मौत में चली जाएगी। मारेगा फिर सारे फौत हो जाते, फिर वो दूसरी फूक मारेगा, क्यों और जब दूसरी मरतबा वो फूकेगा, कुल जो आदम से लेकर क़यामत तक मौतें बाकी हुई हैं, उसकी सारी दूसरी फूंक से सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। लो फूंक मरवा के मारेगा भी कि फूंक मरवा के झाड़ फूंक बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह तुम पता लग जाएगा जब तेरी फूंक निकलेगी। अब इससे भी हुक्म हुआ कि सायरन रख दे, क़यामत की हरी कोई कार नहीं, जल्दी नहीं, जिब्रील को साथ है और तकलीफ करो। जिसने एक पर मारा तो लूत अलैहिस्सलाम के जितने भी अदब थे इतने ही पत्थर फिदार हो गए, और दोस्त दिन गाँव में मौजूद था, उसको तो पत्थर लगा, जो गांव से बाहर था उसके आने तक वो फिदा में उतारा। ये जिब्रील की पावर है। ये कहता है या रसूलल्लाह मेरा 600 पर, अगर मैं एक पर खोलूं तो सारी दुनिया कांप हो, सूरज की किरण जमीन पे न पड़े, मेरे एक पर के अंदर कितनी भी पड़ता है, और मेरा 600 पर। आज इतनी परवाज़ का मालिक अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इसके साथ चल, मिकाईल तू भी साथ जा, इस्राफील और इस्राईल। आज मौत कोई वाक़या, इस रात मेरा रसूल मेराज पे गया, दुनिया का कोई बंदा साबित करे कि उसने रात को क्यों मरा। जिस दिन हुजूर दुनिया में आए उस दिन भी कायनात में कोई मौत वाक़या उस दिन क्यों नहीं हुई? फरमाया आज मेरा रसूल आ रहा है, लिहाजा ये मौत मुअत्तल रहेगी। लेकिन जिस रात मेरा रसूल मेराज पे गया उस रात मौत क्यों नहीं वाक़या हुई? फरमाया मौत देने वाला आज मुस्तफा की गुलामी नहीं। मेरा ये दावा है, 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, कराची से लेकर खैबर तक। अब तो मेरे खिताबात इंटरनेट पे भी आ रहे हैं, किसी मुल्ला ने इसका जवाब नहीं दिया, साबित नहीं कर सका कि जिस दिन हुजूर आए कोई मौत वाक़या, जिस रात मेरा रसूल अल्लाह को मिल लेंगे अपनी मौत वाक़या। ये चारों फल मुतफ़्फ़िरात सबरा, जिनको अल्लाह ने फरमाया जाओ उम्मे हानी के हुजरे में मेरा महबूब आराम कर रहा है, उसको लेके आओ। जिब्रील फरिश्तों को, हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ता था, और कहते कुल 70,000, 5 रुपया नहीं, इन चारों को 70,000 की कमाई। जब दरवाजे रसूल पे पहुंचे तो मेहानी के घर में मेरे नबी आराम कर रहे थे। फासला बता दिया, कुरान खोल लो ना, जो मंजूर का को सूर्य पता सुना आ जाता है, इसको पढ़
جو لگتا ہے کہ پھونک مار کے سارے مک جان گے، دوسری مارے گا کہ سارے مرے ہوئے بھی، اور فاصلہ ہی دیکھ رہا تھا، ایک پھونک مارے گے مار کے کرتے ہوئے دوسری پھونک مارتے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے کہا ہے کہ اسرافیل کا دونوں پھونکوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایک جو ان کو ہی پتہ لگ سی جب بندے کی باری لو سی۔ قرآن نے تو یہی کہہ دیا ہے کہ دو پھونکے ماری، ایک مار کے ہر شاید آباد ہوئی کہ دوسری مار کے مدد ہوئی بھی اٹھا دے۔ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کیوں نظام قدرت ہو؟ اب جو سویا پڑا ہے جاگے گا، جو ماں کے پیٹ میں ہے پیدا نہیں ہوگا، جو پانی نل سے نکل کے باہر آ چکا ہے اسے یہی روکو، یہ زمین پہ نہ گرے، ہر شہر صاف ہوتا ہے، نہ پانی کے ٹک کی آواز آئے، نہ کسی مرنے کا میت کا چھوڑ ہو، نہ کسی پیدا ہونے والے کا جشن ہو۔ کیوں؟ فرمایا آج میں نے اور میرے نبی نے ملاقات کرنی ہے، میں پوری کائنات کا خدا ہوں، آج میں کسی کی نہیں سنوں گا، آج نبی میری سنے گا، میں رسول کی سنوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور آرام کر رہے ہیں، 27 کی رات ہے، رجب کی 27 کی رات ہے، 26 گزر چکی ہے، تو نبی پاک کے دروازے سے جبریل اپنے ملائکہ کے ساتھ کھڑا ہے، دروازے کو جب چھیڑنے لگا تو اللہ نے فرمایا دستک دو، دروازے پہ ٹک ٹک کی آواز نہیں کر لیا تھا، پھر جگانا کس لیے؟ گاؤں سے نہیں کرنا اختیار کرے کہ نبی بیدار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا چھت اٹھا، اس کو چھت اٹھانے کی رب نے طاقت دیا، دروازہ اٹھانے کی طاقت کیوں کہا کہ چھت اٹھا؟ یہی کہتا کہ دروازہ پھڑ کے پڑا ایک ہی تمہاری یہ گھنٹے پتھر اڑنے کے بدلے تو میں شروع کے اتنے بڑا گارا میں ثابت کوئی پتھر نہیں ہوا، کیوں چھت ہو؟ اس لیے کہ جب نبی چادر اتارے تو میرے اور اس کے درمیان پردہ ہو، جبری چھت اتار کے اندر آیا تو حضور مدثر کی چادر چھوڑ کے لے کے یا مدثر اے چادر کو مدثر کی جان کو مدثر نے لکھا ہے کہ یہ چادر کی جو الفاظ آتے ہیں یہ لیٹے ہوئے کے لیے آتے ہیں، یہ چادر اوڑھ کے لیٹنے والے قوم کھڑا ہو جاؤ، قرآن سے اور احکامات سے ربی سے کا قوم کو جڑا۔ جبریل نے دیکھا تو چادر اوڑھ کے لیٹے، یا اللہ جگاؤں آواز دوں، بات دستک کی اجازت نہیں، یہاں آواز دوں کہ بشوقت جان بلب آمد نمامی، بشوقت جان بلب آمد نمامی، فکم کم یا حبیبی کم تنامی۔ یہ مولانا نجامی کا شعر ہے کہ میری شان و شوقت کا کیا حال ہے کہ جو جانیں نکالتا ہے آج اس کی بھی جان پر پڑی ہوئی ہے، بشوقت جان بلب آمد نمامی۔ جبریل بھی گھبرا رہا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اب تم یا حبیبی میرے محبوب کیا کو میں آواز دوں، یا اللہ آواز دے کی آواز دے کی کہوں کہ اٹھی سونیا من موڑیا، اللہ کا ہی بلایا ہے دیدار واسطے، کس طرح جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبریل آواز نہ دینا، تیری آواز کی وجہ سے میرے نبی کی نیند میں دخل نہ ہو، مٹھیاں بھرا چلوئے مارا، فرمایا ایسی بے ادبی نہ کرنا، ہم نے ماموں کو سیر کرانی ہے، کچی نیندیں جگانا نہیں۔ یا اللہ پھر کس طرح بیدار کروں؟ نہ آواز کی اجازت، نہ چادر کھینچنے کی جرأت، نہ دروازہ کھٹکانے کا اختیار، جگاؤں تو کس طرح؟ اللہ نے فرمایا یا جبرائیل قبل
پوری لب میرے محبوب کی مقدس قدموں کی تلیوں کے نظر کمل میں نظر پالنا ذرا لب مال تھا کہ ٹھنڈے ہوٹ لگن کے میرے نبی ٹھنڈک محسوس کر کے یہ اللہ نے کہا یا جبرائیل قبل کہا ہے اب حکم کی اجازت تھی جبریل میرے رسول کی قدموں پہ گر گیا جب کا پوری لب قدمہ مبارکہ کے ساتھ لگے میرے نبی نے مدثر کی چادر ہٹائی جبریل قدموں پہ گرا پڑا آدم کا صحابی نوح کا صحابی موسیٰ کلیم اللہ کا صحابی تورات کا حافظ انجیل کا حافظ زبور کا حافظ قرآن کا حافظ یوسف کی حسن کو دیکھنے والا سلیمان کے جاہو جوان کو دیکھنے والا داؤد کے ترانے سننے والا فرشتوں کا سربراہ جنت کا خطیب بیت المعمور کا امام آج میرے رسول کے قدموں پہ گرا پڑا حضور نے فرمایا جبریل اپنی سروت دیکھ اپنی قدر مطلب دیکھ اپنا وقار دیکھ اپنے علم و خود فتوا دیکھ اور جبریل سوچ تو کیا کر رہا ہے عرض کی یا رسول اللہ میں واقعی اتنی پروازوں کا مالک کہ کتب سماویہ کا میں حافظ انبیاء کا میں صحابی جنت کا میں مسکین لیکن جو اللہ نے تیرے قدموں میں مزہ رکھا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا میں نہیں آیا مجھے ابراہیم علیہ السلام کے لنگر میں یہ سواد نہیں آیا مجھے داؤد کے ترانے میں یہ سرور نہیں آیا مجھے حضرت یوسف کی زیارت میں یہ مزہ نہیں آیا جو تیرے قدم چومنے میں مولانا رضا صاحب فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے کشت طیبہ چھوڑ کر اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر خیر گلشن کون جنت کہاں ہے ساری دنیا پھرائی کسے دکھائیے اگر دکھائی ہے تو میرے نبی نے جنت ہے ماں بہن بیٹھی و ممبری روضتوں میں ریاض الجنہ حضور نے فرمایا جنت میرے مزار اور ممبر کے درمیان جنت کہاں ہے مدینے کہاں ہے جنت میرے نبی کے مزار ممبر کے درمیان جنت روضۃ من ریاض الجنہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنت ہیں نثار مدینہ دیکھو کیڑی گرمی پسینے چلتے پیدا بھی مجھے آج کی یاسین کا مبارک بڑی گرمی ہے جلدی جلدی دعا پڑھا دو مینو داخل کی بڑی پسند ہے پر بندے کو 50 بیٹھے تھے میرا دل کی کتنا پڑھا دیجیے تو پتا لگے لوگوں نے اوپر سامنے 500 ساتھ پسینے چل گئے سمجھیے ادھر ایک سرحد کا سینئر وزیر سینئر تنظیم بشیر کو لوڑ کہتا ہے اللہ اکبر کا زمانہ گزر گیا دیکھو نا اللہ اکبر کا زمانہ گزر گیا تو سائنس ٹیکنالوجی کا فضل الرحمان کو نہیں بولیا
اندازہ کرو نا، اس بدماش نے کہا ہے کہ اللہ اکبر کا زمانہ گزر گیا، انہوں چھوڑ دیا ہو تو شاید سے سدے سے تھوڑی گیس لگتی نہیں تھی، پٹرول لگتا نہیں تھا، ریلاں کھلو گئی، ہر چیز رک گئی، اس واسطے کہ فرعون سے تو خدا بنیا کہ بادشاہ رک گئی ہیں، ساری قوم آ گیا اور پھر چیزا بھی ساوا نہیں گیا، کوئی پانی کا انتظام کرو رب جی، اور شیطان کو بلا کے آ گیا میں جس سیٹ سے پائے کہ وہ مہربانی کی کرنا، اور سارے شیطانوں نے آ کے چلو بھائی اٹھے چڑھ کے پوچھو پیشاب کرو، اور جہاں بخار کا پیلا پیلو کس طرح گیا انہیں آخیا رب کی چنگی مہربانی کی نے، اس آخیا تھوڑے جی منا نہ لوگ رب کی گرے ہوئی، اس ملک کا صدر سیاسی سیاستدان کو مولوی کہہ کے سمجھتا تھا، سوچو اس گدے کو اپنی سیٹ کا بھی احساس نہیں کہ نواز شریف کیڑا مولوی نہ داڑھی نہ مچھ روزانہ تازی نظر دے، سوچئے نا کہ وہ شخص جو اتنے عہدے کا امین ہے لیکن گفتگو کتنی کچی کر رہا، سکندر اعظم کھڑا تھا، وہ سکندر سے میں نے بات کی چھوٹا بچہ بچے تھا، میرے دن میں کسی پتر کی مثال نہیں دیتے بچہ ہو صحیح، میری اچھی بات تو ہے، حالانکہ جس کی عمر بھی اور اس کے گھر میں اتنے بڑے ممبر کا تقدس لے کے آپ کو سر کی مثال یہ بچہ مجھے کہا، اور مجھے اس کی بات بڑی پسند ہے، اس بچے کو بھی یہ بات اور قدرت کی بڑے خدے کا مالک ہے، اس کی سنجیدگی کا یہ انداز، اور پھر دیکھو انہیں سبر کیے گئے کی وضاحت کرتے دوستو، سکندر اعظم کھڑا تھا، ایک اداکار خطیب آیا، اس نے کہا سکندر اعظم مجھے اللہ کے نام سے ایک پیسہ دو، اس نے کہا نکمے ہے کہ منگنے ہی تو منگنا کی عادت کس کے کرو، میرے کو اپنا منگنا میں سکندر اعظم کا مانگ تک میرے مطابق تب مانگنا، ایک پیسہ دو میرے مطابق مانگ، اس فقیر نے کہا چلو جی پھر میں حکومت ہی دے دوں، سکندر کہنے لگا اگر مینو دیکھ کے نہیں منگیا ہونا اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں منگیا، جس کوئی پیسہ نہیں میں حکومت دے سکتا ہے، بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں میری رسوائی کا سبب نہ بنے، تمہارے ملک کی حالت ہے اس وقت کوئی ہے جو اس پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، ورنہ جس کا بھی دو حصہ ہٹ نہیں، سوچ نہیں، حالت دیکھیں یہ جنریٹر چل رہا ہے، بجلی کوئی پسینے نکل گئے، حاجی یاسین صاحب فرماتے جلدی کرو اور بھی آنے جلدی ہے، سارا بھی گھر پسند آئے، جو ایک گھنٹے کے لیے اتنے تنگ ہے کبھی ان کو بھی دیکھا جو اوپر بیٹھتی ہے بچی، جو ادھر بیٹھتے ہیں بچے، ذرا بچوں کھڑے ہو جاؤ، الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، ان معصوموں کو دیکھ رہا اور کمرے میں یہ قرآن پڑھتے، بجلی کوئی نہیں، آج میں نے ایسا بات کہا ہے چائے کو چھٹی کر دو، بچوں کو چھٹیاں دے دو، جب تک یہ گرمی ہے بچوں کو چھٹی، اور اگر پڑھانا ہے تو پھر جنریٹر کا انتظام کرو، اس میں روزانہ 2000 کا تیل چلے گا، اس بجلی پر تو اتوار ہی کوئی نہیں، لوگ آٹومیٹک موٹر لوائی ہے نا، لوٹا بھریا تو پھر ٹک 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 ہو گیا،
آج کل روٹا کھڑتے پہ انہیں بجلی ٹوٹ جاتی نہ دھوڑ جو گے رہتے نہ جان جو گے رہتے کتنے کے اعتبارے ہوگا میں نے جہاں کہا پچھلے جمعے کہ 1,57,000 روپے پہلے مہربانی کرو پھر بھی تمہیں بڑا دل ماریا میری گل منی 20,000 35,000 میں نے مانگا 1,57,000 35,000 آپ کے اپنے بھی اخراجات ہیں میرے جو غریب بندے کا بھی بل 8,000 آیا اور بھی لوگوں سے رو رہے انتظار بجلی کوئی نہیں بل آج ہی فکر نہ کرو جولائی کا بل 30,000 آ رہے ہیں 2 بل کیوں ٹی وی پہ وہ کہہ رہا چیئرمین کہ جی اسی کی کریے بجلی چوری ہوگی اسی غریباں کو لگیے نہ لگیے تو کسی کو لگیے بڑے کو منگے تو بندوقہ پڑے یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے جب آباد کہہ رہا صاحب کہ ہم نے آپ سے لینے آئے کیونکہ بڑے لوگ تھے جو بندوقہ کرتے یہ پورے پاکستان میں جتنی بجلی چوری ہوتی ہے یہ پنجاب سے وصول ہوتی ہے جتنی بھی بجلی چوری ہو رہی ہے وزیر چور محکمہ چور ایم پی ایم ایل اے دیتے ہی میرا میرا پسینے کا شراب ہو جاتا پر کوئی بات نہیں کہ طول شب غم سے نہ گھبرا اے عزیز طول شب غم سے نہ گھبرا اے عزیز ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو انشاءاللہ وقت میرے لگ گیا یہ نظیر کے قاتل بھی پڑے جان گے پھر مرتضیٰ کے قاتل بھی پڑے جان گے بس قریب آ چکا ہے تو بچاؤ مغرور پڑے کے بعد یہ کہتے ہیں رب نے صبر بے خبری نہ سمجھ دیر گیرت سخت گیرت مرتبہ وہ تیری آوازہ ڈگیا چھوڑ چکیا رب کے مولا کر رحمان ملک انشاءاللہ حکمت سے سندے ہم ہو گئے خیال کرو دوستو جبریل میرے نبی کے قدم مبارکہ کو چوم رہا ہے حضور نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے آقا بڑا سرور بڑا لطف کیوں تیری قدم مبارکہ میں لذت آئی اور تجھے ہوا کیا اللہ حقا یا رسول اللہ کملی والیا اللہ تیری ملاقات کا مستاقے اٹھی سو رہے من موڑے اللہ سائی بلایا ہے ملاقات واسطے میرے نبی اٹھے حقیق پہ آئے سینہ مبارک جان دیا گیا موسیٰ نے عطیرت پہ شرح لی یا اللہ میرا سینہ کھول یا اللہ کہتا ہے اللہ من نشرح لک صدرک تو ایسا میں نے تیرا سینہ نہیں کھول حضور بہت میرا سینہ چار پر کہتا جبریل سرجن تھا کنگری سے سینہ کھول جاتا حضور فرماتے ہیں میرا دل نکال کے سونے کے سال میں رکھا فرشتے سب ہم سے سو رہے تھے میں آنکھوں سے دیکھ رہا دل نبی کا خارج پیا نبی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی تمہاری دل کی پابند ہے یہ دل بھی رسول کا پابند ہے وہ دھویا گیا اللہ نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں یاد نہیں کیا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرا سینہ کھولا اس لیے کہ جو تیرے دل کے بوجھ ہے پہلے اس کو اٹھا حضور کے دل سے کیا بوجھ تھا
کوئی بتاؤ نا زندگی بھر میرے نبی کو اگر کوئی بوجھ تھا تو وہ مطلب فکر امت، ہر وقت امت امتی امتی. میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر نبی بھی پکارے گا، ہر مخلوق کا ہر فرد کہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی. ہر کوئی اپنی جان کی آوازیں لگائے گا، ایک میری ذات ہوگی جو آواز دے گی رب حبلی امتی امتی امتی. نفس و نفسی نبی پکار اے امت یاد نیا ایک پاک محمد امتی امتی کہتی یا تو حشرت آڑا سینہ چاک ہو گیا. میرے رسول کا سینہ دل نکال کے دھویا گیا. بابا دانا ان کا وزرت الذی ان کا ظہرتا. ہم نے کیوں آپریشن کرایا، کیوں دل نکال کے دھویا تاکہ تیری پیٹھ پر جو بوجھ ہے وہ اتر جائے. وہ کو کیا بولتا امت کی فکر تھی. قرآن کا کھڑا کیا جبریل نے، میکائیل رکعت انتہا کا چکنا تھا، اسرائیل فرشتوں کی لائنیں سکھا رہا تھا، اسرافیل نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جبریل رکعت کے نیچے ہاتھ میں حضور سوار ہونے لگے، رکعت میں پاؤں رکھا. جبریل نے آواز دی تیار ہو تجلی حق کسیر سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور تو روی قدسی پرے جبا کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو دیوا ہے بے نیازی. کہیں وہ تو چلن کرانی اور کہیں تقاضے مثال کے. بابا شاہ والا کوئی چاپ کیا ربے ابھی اگر نان کرانی ستا سے جبریل کو پیر جمائے رشاب نے قدم رکھا تو حضور نے جب کشتوں کی آج سیکھی اور تو بول دیکھا حضور نے قدم کھینچ لیا. فرمایا جا جبریل پٹیلی ہو گئی، چپ اپنی پارٹی مجھے چپ قرآن کو واپس یا میں تو لینے آیا ہوں. فرمایا سارا کا پروگرام ہے یا اللہ کیا کروں. تو نے کہا آواز نہ دینا نہیں تھی، تو نے کہا جھٹکا نہ مارنا نہیں دیا، چادر نہیں کھینچی، پاؤں پہ گر گئے. نبی تیار ہو گیا، نہایا گیا، اوپر فرمایا گیا، قرآن کھایا گیا. پیر فکرا کیا اندر میں نہیں ہوتا کی طرح خالی آ جاؤ. اللہ فرمایا نہ خالی نہ لے کے آؤں. یا اللہ کو میں آواز نہیں دے دیتی ہوں جب بعد میں لے گیا. فرمایا نہیں میرے نبی نے کچھ سونے ملاقات کا مرغی ملنا. قرآن کو والا سو جو کا ابھی پیمنٹ کرنے ہم مانگتے تھے پتا تھا ہم دیں گے تجھ کو تیری خوشی کے مطابق. پتا تھا ابھی تین کچھ کریں گے راضی کریں گے. میرے بولے کا تاجار کہتے ہیں کہ والا خوف یوتی کا رب کا سیدھا سے تو سا اثر جاتی پوری آنکھ عطا لجپال کرے سیا پاس عطا وشفاعت و شفا صحیح پڑھنا. اللہ نے فرمایا جو منگنے مانگ
تو انکار نہ کر کی مولا میں کی من رہے کہ میرو راضی کرنے تو زمتا ہرتا ہٹتا واحد میں وہ تو تھوڑی کوئی تو راضی ہونا جب تھوڑی میرا ایک امتی بھی تو اے امتی جڑا پانگا نہ درود برداشت نہیں کرتا نبی آگیا پھر ساتاپ ہے امت کی گھر مبال ہے آج پتہ لگ رہا ہے کوئی میری بڑی لوڑ قرآن میں میرا نبی سوار نہ صدیق نہ عائشہ نہ دارا نہ باپ نہ ماں رات کی تاریخی 27ویں رات میرا نبی دولہا بن کی شب اسرا کا دولہا قرآن پہ سوار ہوا اللہ نے فرمایا میرے حبیب دنیا میں کسی کو معمودار دے گا کوئی چاچا کوئی نوکردار دے گا آج تیری باری آئی میں آپ کہوں گا سبحان اللہ میرا بھائی یعنی سبحان اللہ کیا روح کے لیے ساری کائنات سے اپنے لیے سبحان کہلانے والا میرے نبی کو سبحان کہنے لگا سبحان اللہ آگوں کا واقعہ کہتے ہیں مدہ نبی دی انت نیاوے تے لکھا کر کرے تھکے تے مدہ دی خدا خود کرے تے عاجز کی کرے تھکے اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی تے اب دیکھی اپنے بندے کو رسول نے کہا نبی نے کہا محمد بھی نے کہا ابد کہا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں کہتا رسول نے سیر کی تو آج کا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو خواب میں اس میں آج تھا یہ خواب جو ہے تو سبحان کہنے کی لوڑ نہیں بابا یہ کیوں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے سے محمد سے پوچھا بھائی دور جسمانی ہو جاتا کہ نہیں روحانی ہو جاتا کیوں اب مینو بھی ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اسرا کے محمد ہی نہیں اسرا میں نبی کے ہی نہیں اسرا میں رسول ہی نہیں اسرا اپنی ہی کو کیونکہ آج کہتے ہیں ختم نبوت زندہ ہوا نبوت زندہ مانتے ہیں نبی کو زندہ آج نبوت زندہ ہوا تاج و تخت ختم نبوت یہ تاج ہے یہ نمبر تخت ہے تاج و تخت ختم سوال کی ٹوپی کی زندہ باد نمبر بھی میرا دیکھ بیٹھا ہے وہ ہے ہی کوئی کیونکہ میرے اسرف کا کوئی فیصلہ فیض الحکیم ہو لا یخلو عن الحکمت یہ جو نا شعر میں یاد کرایا گیا کہ حضرت خواجہ فلاں فخر الدین سیالوی کا شعر ہے اور سوال کا شعر ہے نام تو آپ نے پڑھا لکھا ہے لیکن فخر الدین کا یہ شعر اسے فخر تھے آپ کہتے ہیں کہ باب جبریل میں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے پایا گیا پلکوں سے ڈرے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی پرسوں کا سرمایا گیا خدا کی قسم جب بھی جب بجنے کی بات بھی ہوتی ہے نا
تو باب جبریل پہ آ کے خواجہ غلام کو تو دن یاد آ جاتا ہے. پتا چلیا ہے حضور کی بارگاہ شیر مشہور ہے. شیر نہیں یاد ہوگا، شیر بڑا سامنے آ جاتا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ذرا پھنس گیا تھا. فخر یہ کہتے ہوئے پایا گیا، باب جبریل کو کہتے ہوئے وہ پایا گیا پلکوں سے میرے یار کے منہ نہ بولی اکھا نہ دبا. اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا، عمر بھر کا سرمایا گیا. دوستو کیا رات کی جب رات ہونے والا نہ تھا، سوار کملی والا تھا. یہ بدھ کو آ رہی ہے، معراج کی رات بدھ کو ہے، اور خالد اقبال مصنف کے گھر دنیا سنت کا نافان کی چوٹی کا آ رہا ہے. اور خطابت کا بادشاہ اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے پائے کا نہ کوئی خطیب ہے نہ کوئی عالم ہے. انشاءاللہ گفتگو ساتھی کرتا ہے لیکن دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور پڑھ بھی سنتے ہیں تو رونا نہیں جاتے. وہ خطیب آ رہا ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے بچے کی آپ نے دکھایا یہ معصوم بچے، اگر کسی کے پاس وسعت ہے زکات میں سے خیرات میں سے تو کم از کم ڈیزل کے لیے تیل کے لیے پیسے دے دیں تاکہ جب مٹی جائے تو ان بچوں کا سبق معطل نہ ہو. یا دوسری صورت یہ ہے، میں نے حاجی صاحب کے سامنے کہہ دیا جائے تو جب تک گرمی ہے بچے لیکن قرآن پاک اگر 2 دن بھی نہ پڑھا جائے تو تصویر ہو جاتا ہے. اور یہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے رزق کی وسعت کی دعائیں کرتے ہیں، تمہاری صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ کسی صاحب حیثیت کو یہ ہمت عطا فرمائے. کسی آمین آپ لوگ کیا جزا نہیں منگنا، میں کل تمہاری سورا دیتی پھر اللہ ضرور کسی صاحب حیثیت کو ہمت دے گا جو گرمیوں کے لیے ایک پیسے دے گا تاکہ یہ سلسلہ جاری مستعد ہو.